ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى. یہ واحد ہستی ہے جن کے لیے آسمان سمٹ گئے سکڑ گئے، ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں اس ساری کائنات کو پار کیا. میں ہیوسٹن میں تھا 98 میں، تو وہاں ناسا کا آفس ہے، تو ایک انجینئر مسلمان تھا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ میں نے پڑھا ہے کہ سب سے دور سیارہ اس کی روشنی کو زمین پہ آنے میں 14 ارب لائٹ ایئر لگتے ہیں. 14 ارب سال 1,86,000 فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی سفر کرے تو پھر جا کے وہ زمین پہ اترتی ہے. یہ میں نے ٹھیک پڑھا ہے؟ کسی نے ہمیں بونگی تو نہیں ماری؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ نئی ریسرچ ہے اور اس سے بھی اوپر کئی جہاں ہیں جو ابھی نظر ہی نہیں آئے. اور میرے نبی وہ گئے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے. یا رسول اللہ گا میرے کول ویزا کوئی نہیں، اگر میں اتنا بھی آگے چلا گیا تو جل جاؤں گا. تسی جانو توڑا رب جانے. تو میرے رب نے اپنے حبیب کو تنہا اوپر بلایا، عرش جھوم اٹھا، اس کے دروازے کھلے، آپ نے اس کے اوپر قدم رکھا. پہلی ہستی ہے جب سے عرش بنا ہے کسی کے پاؤں کی دھمک وہاں پڑی ہے اور چاپ وہاں پڑی ہے. اور میرے اللہ نے 70,000 سے مراد ہے بے شمار، اللہ نے نور کے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی. سبحان اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. کیا ہستی ہے، اس کے سامنے جھکو، اس کی نقل اتارو. آپ نے زیادہ شادیاں کی ان عورتوں کو زندگی سمجھانے کے لیے. آپ کی شادیاں شوق کی نہیں تھیں. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، یہاں شادی کرو، یہاں بیٹی کی شادی کرو. پھر میں نے یہ قدم اٹھایا. شوق کی نہیں تھیں، حکم کی تھیں، زندگی سمجھانے کے لیے کہ سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے. سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے. سب سے مشکل دین خاوند اور بیوی کے رشتے کا دین ہے، اولاد کا دین ہے. اس لیے میرے نبی کو اللہ نے شادیاں کروا کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ اب بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. تو میرا رب اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے اور میرا آپ کے حبیب اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ایک عرض ہے. اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. وموسیٰ کلیما، موسیٰ کو کلیم بنایا. وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، داؤد کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا. وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی. وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے. فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ. میرے محبوب، جو آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا، جو آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا. یا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو. لا الہ الا اللہ تو حضرت آدم سے بھی پہلے کا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ آدم
نبی اللہ، لا الہ الا اللہ شیس نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ادریس، لا الہ الا اللہ نوح، لا الہ الا اللہ ابراہیم، لا الہ الا اللہ اسماعیل، لا الہ الا اللہ اسحاق، لا الہ الا اللہ یعقوب، لا الہ الا اللہ یوسف۔ نیم پلیٹ ہٹ رہی ہے، جیسے کوئی آفیسر تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ ہٹ جاتی ہے۔ تو جب آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ نے کہا بس جوڑ بیٹھ گیا، یہ نہیں جدا ہوگا۔ اور اللہ نے ایسی خوبصورت برابری کی، اللہ کوئی اس میں نقطہ ہے؟ بولو۔ محمد کوئی نقطہ ہے؟ احمد کوئی نقطہ ہے؟ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا طاقتور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام میں وہ حرف لایا جو نقطے کے بغیر تھے، اللہ۔ اور اللہ میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ محمد میں 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال۔ احمد میں 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال۔ اور پھر جب اللہ نے کلمے کو جوڑ کے ہمیں دیا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ ایسے جوڑ کے اپنے نبی کو اپنے ساتھ جوڑ کے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک دفعہ مجھ سے ایک سوال کرنے والا سوال کر رہا تھا کہ آپ تھوڑا، میرا شاعری کا ذوق بھی ہے، تو آپ کو کون سا شاعر پسند ہے؟ میں نے کہا اقبال پسند ہے، کہ اس نے کوئی پیغام دیا ہے، باقی تو سارے عشق مشوقیاں عشق مشوقیاں عشق مشوقیاں کر دے مر گئے الو جائے۔ تو کیا عرب کیا عجم اجد الملامت فی ہوا کی لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمنی اللوم۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا، کہ ظالم ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا۔ غالب اپنے ٹن ہو کے بول رہا ہے، ابو شیس اپنا ٹن ہو کے بول رہا ہے، اقبال نے پیغام دیا ہے۔ تو پھر کہنے لگا اچھا اقبال کی شاعری میں آپ کو سب سے اچھا شعر کون سا لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ شعر ہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہر مرد عورت مسلمان کو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ میرے نبی کے وفادار بنو، میرے نبی کی مان کے چلو، میرے نبی کے اشاروں پر چلو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے گھر کے ساتھ ایک پڑوسی کا کھجور کا درخت ہے، وہ ایسے ٹیڑھا ہو کے اس کی شاخیں میرے گھر میں آ گئی ہیں۔ تو جب وہ کھجوریں پکتی ہیں تو وہ کچھ گرتی ہیں تو میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، تو وہ بھاگ کے آتا ہے اور ان کے منہ سے وہ کھجوریں نکال لیتا ہے۔ وہ منافق تھا۔ تو آپ مہربانی کریں اس سے کہیں کہ اتنی سختی نہ کیا کرے، جو گر جاتا ہے وہ تو پرندے بھی کھا جاتے ہیں۔ تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی یہ ایک سودا کرو میرے ساتھ۔ کہا جی کیا؟ کہ یہ اپنے گھر والا درخت مجھے دے دے اور اس کے بدلے جنت میں میں تمہیں ایک درخت لے کر دوں گا۔ ان کا یا رسول اللہ کوئی اور ہو آپ فرماتے تو وہ تو میں دے دیتا، اصل میں یہ میرے بچوں کو بہت ہی پسند ہے تو یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ تو آپ خاموش ہو گئے، وہ چلا گیا۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے جان نثار ابو الدحداح، کہنے گے یا رسول اللہ اگر میں یہ سودا کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے جنت میں درخت لے کر دیں گے؟ کہنے لگے بالکل دوں گا۔ تو وہ پیچھے پہنچ گئے ابو الدحداح، کہنے لگے بھائی یہ درخت بیچنا ہے؟ وہ کہتا جا پر میں اللہ دے نبی نے بیچا، تینوں کیوں میں بیچا؟ اسے کہا تو ملا منہ بول کچھ بول۔ ان کا باغ تھا 600 درختوں کا تیار۔ 600 درختوں کا باغ بہت بڑا باغ ہوتا ہے۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے اور یہ درخت لے لے۔ تو ابو الدحداح فرمانے لگے پکے ہو نا، پھر تو نہیں جاؤ گے؟ وہ کہنے لگا میرا دماغ خراب ہے، میں نے پورا باغ لبدا پیا، میں کیوں پھرا؟ تو پھر بھائی ایک دے بدلے پورا باغ دے رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں پھرتا، چل ڈن۔ اور پھر انہوں نے دوڑ لگائی، یا رسول اللہ میں نے درخت خرید لیا، اب آپ اس پڑوسی کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کتنے میں خریدا؟ کہا جی میں نے اپنا پورا باغ دے دیا
اور درخت لے لیا. تو آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا. پہلے ایک درخت تھا, اب کم من عدق رداح ودار فیاح لأب الداح داح فی الجنہ. میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگا دیے ہیں اور بے شمار گھر بنا کے دے دیے ہیں. اپنے نبی کی غلامی پہ مر مٹو مر مٹو مر مٹو. پھر انہوں نے دوڑ لگائی اور باغ کے اندر نہیں گئے. گرمیوں کے دن تھے, پھل پکا ہوا تھا, تو اس وقت مدینے والے باغ میں چلے جاتے تھے کھجوروں کی حفاظت کے لیے. تو اندر نہیں گئے کہ باغ کو دیکھ کے نیت نہ بدل جائے. باہر سے آواز لگائی, ام الدحدہ, دحدہ کی ماں, کہ جی کہ باہر آؤ. کہ کیوں, خیر تو ہے؟ کہ یہ سودا کر دیا ہے, یہ دے دیا ہے اور اس کے بدلے جنت میں لے لیا ہے. زیادہ پریشانی تو عورت کرتے, ہائے 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 بچے کتوں کھاسن, مائیں کتوں کھاسن, کپڑے کتوں ہوسن, وہ تیرا بیڑا بڑھ جاوے, وہ تیرا بیڑا غرق ہو, ایک ہی کیتا ہی. وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع. ابو الدحدہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. بہت اعلیٰ سودا کیا, بہت اعلیٰ سودا کیا کہ جنت میں باغ لے لیا. اور یہ باغ تو آج بھی جانا تھا, کل بھی جانا تھا. مر کے سب کو آدمی چھوڑ گئی تو جاتا ہے. تو میرے نبی کی غلامی میں جہاں مرضی زندگی گزارو, اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے لیے واجب ہو جائے گی. آپ مالدار ہیں, غریب ہیں, عورت ہیں, مرد ہیں, اگر اللہ کے نبی کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے, کیونکہ ایک ہی تو اس کو پسند آیا ہے, ایک سے ہی تو اس نے پیار کیا ہے. ابو ہریرہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ متی وجبت لک النبوہ, آپ نبی کب بنے تھے؟ آپ نے فرمایا, ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. آدم کی پیدائش سے بہت پہلے کا قصہ ہے. اللہ اپنے حبیب کو وجود دے چکے ہیں. اور جب آدم اور حوا اماں اور ابا کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہر ادا کر. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے, وہ میرا حبیب ہے, اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے, بس یہ مہر ہے. اتنی بڑی ہستی. ہم نے کہا جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی. کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي. اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. اور ایک عجیب حدیث آپ کو سناتا. آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوں گا تو کچھ عورتیں ادھر سے آئیں گی اور آگے نکل جائیں گی. تو میں ان سے پوچھوں گا ارے کون ہو تم؟ اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو, کون ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر شادی نہ کی, تو اس صبر پر آج ان کو یہ اللہ عزت دے رہا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی سے آگے جنت میں بھیج دے گا. اس شان سے یہ امت جائے گی. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, میری بچیوں, میرے بچوں, یہ مختصر زندگی ہے. اپنے حبیب کے رنگ میں رنگ جاؤ, اپنے حبیب کے ڈھنگ اپنا لو. ان کی ہر ادا جنت میں لے جانے کا راستہ ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد رسول اللہ ویزا ہے. ویزے کے بغیر آپ کسی ملک میں نہیں جا سکتے. محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے. پاسپورٹ ہمیں ماں کی گود سے مل گیا الحمدللہ. اب محمدی بن کے دکھانا ہے, اب محمدی بن کے دکھانا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ میں مکہ گئے تو ان کی جو چادر تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی. تو عرب چادر باندھتے تھے شلوار میں, تو ان کی چادریں زمین پر ایسے گھسٹتی تھیں. تو وہ بنو امیہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے, تو انہوں نے کہا چادر تا اتنے کر کے میں کمیاں طرح چادر تو اتنے کی تو یہ نیچے کر چادر. تو وہ حضرت عثمان کہنے لگے میرا حبیب ایسے ہی چادر باندھتا ہے, میں بھی ایسے ہی باندھوں گا.
جو میرے نبی نے کر دیا وہ میں نے کرنا ہے. وہ میری پسند کیا ہے؟ جو میرے نبی کی پسند ہے. میری چاہت کیا ہے؟ جو میرے نبی کی چاہت ہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ. اور چونکہ نبوت باقی رکھنی تھی آپ کی، تو آپ کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر ہے سے پیدا ہوا ہے. ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر پیدا ہوا ہے. تمہارے اندر پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اس کے خاندان کو جانتے ہو، باپ دادے کو جانتے ہو، پردادے کو جانتے ہو. تو کوئی عیب تو دکھاؤ اس کے خاندان میں، اس کی پیڑھی میں. اور اللہ نے آدم تک آپ کی پیڑھی کو محفوظ کیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے. میں نے کافی سارے پیسے لگا کے ملتان کے ضلع کونسل سے 1874 میں جو انگریزوں نے پہلا زمینوں کا بندوبست کیا تھا وہ رجسٹر نکلوائے. تو اس میں اپنی پیڑھی دیکھنا چاہتا تھا. تو ٹوٹل 17 نام تھے. اس سے اوپر بھی ہوں گے. ہم مسلمان تو بہت پہلے ہو گئے تھے، لیکن 1874 سے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ بندوبست مال کیا گیا. وہ 17 نام میں یاد نہیں کر پایا. وہ 17 نام میرے اپنے پیو دادے پڑدادے مجھے یاد نہیں ہوئے، لیکن مجھے اپنے نبی کی پیڑھی کے 80 نام سینے پر لکھے ہوئے. میں جب اللہ کے نبی کے روضے پر جاتا ہوں، ایک ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، قدیم مہاجر نہیں، لوکل ذمہ دار. یعنی ہم نے انڈیا سے پاکستان نہیں ہے، ہم شروع سے سینکڑوں سال سے. ان کا ایک کلچر ہے کہ وہ ان کے مراسی ہوتے ہیں. مراسیوں کا کام ہوتا ہے صرف جھوٹی تعریف کرنا. پہلا ان کا جملہ ہوتا ہے دیر آباد شاہیاں سلامت. کبھی کسی کا شاہی سلامت رہی، کبھی کسی کا ڈیرا آباد رہا. ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ان کا پہلا جھوٹ ہوتا ہے. ہم اس کو سن کے مست ہو جاتے ہیں، واہ واہ واہ، اور کوئی نہ کوئی وہ لے جاتے ہیں. ایک دفعہ باپ بیٹا آ گئے، کہنے لگے ہمارا ٹائٹل ہے علاقے میں میاں. کہنے لگے میاں صاحب اے میرے پتر نو نوکری رکھا دے. میں کہا مراسی تے نوکری؟ مراسیاں کدی نوکری کی تھی؟ جو جانتے ہیں مراسیوں کو، انڈیا والے تو شاید نہ جانتے ہو، تو پنجاب والے جانتے ہیں. تو بڑی نازک کولی جی قوم ہوندی ہے، بہتے کھاندے کر کے نہیں کھاندے. وہ میں کہ مراسیاں کدی نوکری کیتی ہے کہ جی بھوک مر گئے ہیں ہن صرف تسی خیرات دیندے ہو، ہور کوئی دیندا ہی کوئی نہیں، گزارا نہیں ہوندا. تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوست کو فون کیا، وہ شوگر مل کے جی ایم تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو بھیج دیں، میں لیبر میں رکھ لوں گا. تو میں نے اسے کہا چاچا انہوں لے جا، انہوں لیبر چ رکھ لے سی. شاہیاں کیم دیر آباد میاں اللہ بخش دے، میاں عنایت علی دے، میاں گانے دے، میاں جہانے دے، یہ پیچھے پیچھے پیچھے. چوتھے دن وہ دوبارہ ڈیرے میں. میں کہا وہ تو انو کی بنی ان تو میں گلے آئی اتھے
شوگر مل نوکری آستے؟ تو اس کا باپ کہنے لگا میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہوندا ہے۔ انہوں نے بوریاں ڈومن تے لا دیتا، کدی کانڈی لوس گئی ہے ساری۔ میں جاتا کوئی وڈا افسر اسی لیبر، میں کہا میں تینوں پہلے نہیں آکھیا کہ مراسی بیعتے کھاندے کرتے نہیں کھاندے۔ تو میں جب بھی اللہ کے نبی کے روزے پر جاتا ہوں تو میں وہاں یہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا مراسی آیا ہوں، میں آپ کا قصیدہ پڑھوں گا آپ کی پیڑھی آپ کو سنا کر، پھر میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب آدم علیہ السلام تک میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ہمیشہ۔ یہ کیونکہ 22-23 سال سے میرا یہ، بیچ میں 3 سال وہ تھے اس کے کورونا کے تو نہیں گیا، باقی اللہ تعالیٰ 89 سے مجھے لے جا رہا ہے۔ تو میں وہاں جا کے یہ سلام پیش کرتا ہوں کہ میں آپ کا مراسی آ گیا ہوں، آپ میرا سلام آپ قبول فرمائیں۔ تو میرے بھائی بہنوں اللہ رسول کے غلام بن جاؤ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو میں گیا موریتانیہ تو وہاں اس لفظ کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک نبی کو بھیجا ہے تمہارے لیے جو تم میں سب سے نفیس ہے، سب سے حسین ہے۔ تو ایک بدو عورت کے چند جملے سناتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ کے پاس ایک خیمہ دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ام معبد، ایک بکری کمزور کھڑی ہوئی۔ آپ نے کہا ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکال لوں؟ تو وہ کہنے لگی بیٹا اس نے تو بچہ ہی نہیں دیا، ابھی بچہ دے گی تو دودھ آئے گا، اور ویسے بھی اس کے اوپر صرف کھالے گوشت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا ماں جی اجازت ہے؟ اس نے کہا کارلا پتر۔ تو چونکہ ایک انوکھا سا کام تھا نا، تو لہٰذا وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی بھی اے بندہ کی کر رہا ہے، اس سے جو تو پانی نہیں نکلتا تو دودھ کتوں نکلنا۔ تو آپ نے ایک بڑا برتن لیا اور اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو ایسے نیچے آ گئے بھر کے۔ تو آپ نے دودھ، ایک بکری 1 گلاس دودھ دیتی ہے، آپ نے اتنا بڑا برتن بھرا، ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن عریقت کو پلایا، آخر میں خود پیا۔ دوبارہ دودھ نکالا اور وہ پورا ڈول بھر کے اس کو دے دیا۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اس کے بعد مر جاتی ہے، ذبح نہ کرو مر جاتی ہے۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی اور ذبح نہیں ہوئی، اپنی طبعی موت مر گئی۔ 22 برس میرے نبی کے ہاتھ کی برکت سے۔ اس کا خامد آیا، انہیں کہا اے دودھ کتھو؟ کیس بکری چوں؟ کا پاگل ہو گئی، دماغ خراب ہے تیرا، اے تو کتھو آ گیا؟ انہوں نے کہا میں ہی نہیں پتا کتھو آ گیا، پر ایک کوئی جادوگر آیا ہے، اس ہاتھ لائن تے کی ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا میں دس کی ہو جا ہے۔ تو ہوئے آج تک ترجمے والے تھا کریں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، الفاظ کا ردم اور موسیقی آپ سننا ذرا دھیان، ترجمہ بعد میں کروں گا۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع في صوته سحل أزج أقرن إذا تقلم علاه البهاء وإذا سقط علاه الوقار۔ کہنے لگی میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے۔ سبحان، دیہاتی عورت، دیہاتی ان پڑھ، جیسے 14ویں کا چاند ہی آ گیا ہے، ایسا حسین، اتنا خوبصورت، نہ پیٹ نکلا ہوا، نہ پیٹ نکلا ہو تو آدمی بدصورت ہو جاتا ہے، اور دبلا پتلا ہو تو بے روب ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگی لم تعبہ ثجلہ،
اس کا پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت نظر آئے. اپنے پیٹوں کو سنبھال کے رکھا کرو. اور خاص طور پر ان عورتوں سے کہتا ہوں، ان کا پیٹ باہر نکلا ہو تو ہمیں کوڑیاں لگن گیاں. کئی اتنا کھاتے ہیں ماشاءاللہ کہ پیٹ سجے پاسے ہوندہ ہے، آپ کھبے پاسے ہوندہ. آپ سجے پاسے ہوندے ہیں، پیٹ کھبے پاسے ہوندہ. وہ ہنستے بھی ہیں تو پیٹ سے ہنستے ہیں، دوڑ 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 دوڑ. تو اپنے پیٹوں کو قابو رکھو. میرے سامنے اتنے دسترخوان ہوتے ہیں، لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں رکھو، اور غصے کے وقت زبان قابو میں رکھو. نہ جسم بیمار